کوئی قانونی یا آئینی جواز نہیں ہے، اور بیانیے میں اتنی پھوٹ پڑ چکی ہے اور اتنا کیڑا پڑ چکا ہے کہ انہوں نے ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کہا ہے کہ نہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، یہ مذاقہ خیز بات کی جا رہی ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہم احتجاج بھی کریں گے۔ تو یہ یو ٹرن صبح سے شام تک جو لینے کا ان کا ایک طریقہ بن گیا ہے، وہ ان کو آپ بالکل ملک کے سامنے ایکسپوز کر رہا ہے۔ ملک و قوم کو انہوں نے جھوٹ بولا، اپنے ووٹرز سے جھوٹ بولا، پاکستان سے جھوٹ بولا، اور دوسروں پر چور ڈکیتی کا الزام لگایا، جو اس وقت انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے 34 اکاؤنٹس ادھر ادھر ممنوع فنڈنگ سے لی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جی، یہ سیاسی تنظیمیں ہیں، یہ کسی فرد واحد کا نہیں ہے، نہ یہ کسی چیریٹی کا ہے، نہ یہ کسی این جی او کا ہے، نہ یہ کسی ادارے کا ہے، یہ سیاسی تنظیم کا مسئلہ ہے، اور سیاسی تنظیم کے اکاؤنٹس میں آپ بے شک کہتے کہ اب یہ 8 سال سے ان کو سہولت کاری کی جا رہی ہے، ان کی 8 سال سے کیس بند پڑا ہے نا، فیصلہ ہی نہیں سنائی دیا جا رہا تھا، اور اب جب لندن کے معتبر جریدے سے کوئی اتنی لمبی بات نکلی، میں نے سینٹ میں بھی بات کی کہ کیا منہ کالا کیا انہوں نے۔ ایک طرف تو انہوں نے اپنا منہ کالا کیا، لیکن پاکستان کا جو انہوں نے جگ ہسائی کی ہے، یہ کپتان بنے پھرتے ہیں، ورلڈ کپ لے کے آئے ہیں، وہاں جا کے بال ٹیمپرنگ بھی الاؤ ہوتی تھی ووٹن میں، پڑھ لیں آپ لوگ، وہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا جس پر، اور یہ اکاؤنٹس ٹیمپرنگ اور لانڈرنگ بھی چل رہی ہے، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی تو کیا ہوا، یہ بتائیے، ان پر 7 خون معاف ہے کیا؟ اب یہ فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے کہ کس کے لیے کیا انصاف نظر آتا ہے اس ملک میں، اور ہونا کافی نہیں ہے، نظر بھی آنا چاہیے۔ انصاف جو ہے ہونا کافی نہیں ہے، نظر بھی آنا چاہیے۔ تو اب جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے، ان پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کو بھی بالکل غیر قانونی طور پر یہ ایک حصار میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، یہ انہوں نے جو اس وقت ملک کو یرغمال کرنے کی کوشش کی ہے اپنی جھوٹ اور ڈکیتیاں چھپانے کے لیے، چاہے وہ توشہ خانہ کی گھڑیاں ہوں یا یہ اس طرح ممنوع اکاؤنٹس میں سے فنڈنگ آ رہی ہو۔ دیکھیے فارن فنڈنگ ملک میں بہت سارے اداروں کو آتی ہے، حکومت پاکستان کو آتی ہے، ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ کہ انہوں نے جھوٹ بولا، دبایا اکاؤنٹس کو، اور بیان حلفی جھوٹا دیا، پھر کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ دیکھیے لاء میں، قانون میں آپ کو کوئی بیسک لائر بھی بتا دے گا، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ لا تعلقی یا لیک آف نالج و انفارمیشن کوئی ڈیفنس نہیں ہوتی۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا، کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے تو سائن کر دیا۔ بھئی آپ کو ذمہ داری لینی پڑتی ہے جب آپ سائن کرتے ہیں۔ آپ نے بابر کے خلاف ایک مہم چلائی، جو ان کے اپنے بانی ممبران میں سے ہیں، جو ٹرانسپیرنسی انشور کرنی ہوتی تھی، جو آڈٹ کرتے تھے۔ جب وہ پٹیشنر بنے تو آپ نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی۔ آپ نے اپنے لمبے جھوٹ چھپانے کے لیے ایک کے بعد ایک جھوٹ بولا، تو یہ جھوٹ کا پرندہ اب ایک آتش فشاں بن گیا ان کے لیے سیاسی، اور اس میں کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کے لیے، یہ اب کہیں بچ کے نہیں جا سکتے۔ اور میں آپ سے کچھ منٹوں میں اجازت لوں گی، کیونکہ سیاسی کابینہ کا اہم اجلاس ہے، میں بدین میں اور دوسرے علاقوں میں ٹھٹا وغیرہ میں تھی فلڈ ریلیف کے لیے اور اثاثے کے اسیسمنٹ کرنے کے لیے پرائم منسٹر کی ہدایت پر، مگر آج اہم اجلاس ہے۔ اب نہ ادارہ چھوڑا جس کی انہوں نے ساکھ کو مطلب کسی عزت سے، کسی اخلاقیات سے نوازا ہو، انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، بس کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دوسرا معیار ہو، پیپلز پارٹی ہو، نواز لیگ ہو، جے یو آئی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، ملک میں بہت ساری پارٹی ہیں، اے این پی ہو، وہ دہشت گردیوں کا بھی سامنا کریں اور ہم ان پر کیسز بھی جھوٹے بنائیں، اور ہم جب جھوٹے ثابت ہو جائیں سارے ملک اور قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل دنیا کے سامنے، یہ بات تو وہاں سے شروع ہوئی ہے کہ نہیں؟
ہوئی تو وہاں سے شروع ہے اور یہاں سے پھر فیصلہ ہے، تو ہر جگہ ہم ایکسپوز ہو جائیں، لیکن وہ سب ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ ایک ابھی بھی ان کے ذہن میں ان کے لیے ایک پاکستان ہے، باقیوں کے لیے دوسرا۔ یہ ان کا انصاف کا معیار ہے، انصاف کا انہوں نے گھنونا مذاق اڑایا ہے، پاکستان کو انہوں نے گھنونا مذاق اڑانے کی اور کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کھلواڑ اب بند، تو ہر چیز بنے گی ان کے خلاف، مقدمے کھلیں گے ان کے خلاف۔ جی میں معذرت کرتی ہوں، وہ کیبنٹ میٹنگ شروع ہو جائے گی۔ جی راستے ماضی میں اس طرح کے کیسز میں فیصلے آئے ہیں، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا ہے، تو اس دفعہ الیکشن کمیشن میں ایک طرح دیکھا جائے تو بال جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو کورٹ ہے اس میں پھینکا گیا ہے۔ دوسرا جس کیس پر آپ بات کر رہی ہیں تحریک انصاف تو اس فیصلے کو اپنی کامیابی تسلیم کر رہی ہے۔ دیکھیے یہی تو عجیب و غریب تماشا ہے، اور یہ اب انہوں نے یو ٹرن اپنے ذہن میں، اپنے منطق میں اور اپنے دلوں میں اتار لیا ہے کہ ایک بندہ ایک کہے گا، دوسرا بندہ اسی وقت اس کی نفی کرے گا کہ ہم مٹھائیاں بانٹیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم کہیں گے احتجاج ہے۔ تو وہ ذہن بناتے ہیں آپ کا، ان کا سارا کام یہ جھاکے کی سیاست ہے۔ ہم چوری کریں، اتنا بڑا لمبا لپیٹو، ٹوپی پہناؤ سارے ملک کو، پاکستان ٹوپی، پاکستان کو، میڈیا کو کوشش ہو جائے، ای سی پی کو، جج ہو جائے، جو بھی ہو جائے، جنرل ہو جائے، ٹوپی پہناؤ اور چل پڑو، اور ایک پیچھے آپ کی گاڑیاں کھڑی ہوں گی مٹھائیاں بانٹ رہی ہیں، آگے کی گاڑیاں احتجاج میں ہوں گی، کہ کوئی بھی آپشن استعمال کر سکتے ہیں نا وہ۔ یہ تو ان کی ذات کے بات ہے، یہ کوئی کسی میں اس میں کوئی نظریاتی یا سیاسی یا اخلاقی تسلسل ان کی بات میں ہے ہی نہیں نا۔ آپ تو تسلسل ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ساری زندگی ہمیں اکاؤنٹیبل رکھا کہ بھئی میڈم آپ نے پرسوں یہ کہا تھا، آپ نے تو ٹی وی کی کلپ چلا دیں گے آپ لوگ 5 سال پہلے کی، 6 سال پہلے کی، بڑی خطرناک باتیں ہیں لیکن آپ چلا دیں گے، آپ کا حق ہے، اور مجھے اس کی دفاع کرنی ہوگی، کیونکہ اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ میں ڈٹ کے سینہ زوری تو نہیں کروں گی، اس وقت تو یہ سخت مطلب بدترین لیول کی سینہ زوری ہو رہی ہے، چوری بھی ہوئی ہے، سینہ زوری بھی ہو رہی ہے، اور سینہ زوری کے لیے بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور پورے پاکستان کو اس میں دھکیلا جا رہا ہے، پوری نئی نسل تیار کی جا رہی ہے جو چوری ڈنکے کر کے کرے، اور پھر سینہ زوری کا ایک نیا معیار طے کرے، سوشل میڈیا پہ کرے، آپ کے سر پہ کرے، آپ کے چوراہوں پہ کرے، اور پھر کہے کہ جی ہم آئین کے پاسدار ہیں۔ یہ کیا کھلواڑ ہے پاکستان کے ساتھ؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ، تھینک یو میڈم، بہت بہت شکریہ۔